جب تک آپ بھول بھلائیوں میں گھومتے رہیں آپ کو راستہ نہیں ملتا ہے۔ آپ جس گلی بھی چلتے ہیں آگے آپ کو گلی بند ملتی ہے۔ ان بھول بھلائیوں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان دیواروں سے جن میں آپ راستہ تلاش کر رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو اونچا کر لیں، یعنی ان کا ایک ہوائی جائزہ لیں۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو سٹارٹ کا راستہ ہے، یعنی جہاں سے آپ اس میں انٹر ہوئے ہیں، کس گلی کس راستے پر چلتے ہوئے آپ کہاں سے باہر نکلیں گے۔ تو پاکستان کا ماحول اور یہاں کا نظام حکومت اور یہاں کی زندگی انہی بھول بھلائیوں کی طرح ہے۔ یہاں پہ لوگ انہی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اور ہر دفعہ آگے گلی ان کو بند ہی ملتی۔ میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی جس پر آل لکھا ہوا اس کو پش کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ان بھول بھلائیوں سے نکلنے کے لیے ہم نے آپ سے گزارش کی کہ آپ اس کا ہوائی جائزہ لیں۔ تو پاکستان کے لوگ انہی بھول بھلائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ جب ہوائی جائزہ لے رہے ہوں گے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے کہاں سے وہ اس میں داخل ہوئے تھے اور کون سے راستے سے وہ اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایریل ویو کی گنجائش نہیں چھوڑی جاتی ہے۔ اوپر سے لنٹر ڈال کر ان تمام گلیوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور صرف ایک ہی گلی ہوتی ہے جس سے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ تو یعنی گائیڈ لائن ہمارے پاس نہیں رہی ہے۔ لیڈرشپ کو چن چن کے اس ملک سے ختم کر دیا گیا اور جو بونے تھے ان کو بڑا کیا گیا یا ان کو بڑا کر کے پیش کیا گیا۔ جیسے میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے تو اس میں ایک چھوٹی عبارت کو آپ بڑا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو کچھ ایسا ہی یہاں پر کیا گیا کہ جو لوگ لیڈر نہیں تھے ان کو لیڈر بنا کے پیش کیا گیا۔ ہمارے ملک میں پچھلے 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں جی ٹی روڈ بند رہی اور اب ہمیں یہ نوید سنائی گئی، یعنی خوشخبری دی گئی کہ حکومت کا ایک کالعدم جماعت ٹی ایل پی سے معاہدہ ہو گیا ہے۔ پھر اس میں ہمارے یعنی حکومت کی طرف سے وفاقی وزیر جو کہ امور خارجہ ہیں یعنی فارن منسٹر ہیں، وہ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے مفتی منیب الرحمن کے ساتھ، کہ جنہوں نے اس معاہدے کا اعلان کیا۔ تو ہم نے ورلڈ ایٹ اے لارجر اسکیل یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان کے اندر کے معاملات جو ہیں یہ بین الاقوامی طرز کے ہیں اور اس پر دنیا کو توجہ دینی چاہیے، ورنہ وفاقی وزیر برائے امور خارجہ ان کا اس طرح کی پریس کانفرنس سے کوئی تعلق بنتا نہیں۔ پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ جو معاہدہ کالعدم تنظیم کے ساتھ ہوا ہے اس کو پارلیمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں جو اسپیکر کا عہدہ ہوتا ہے یعنی قومی اسمبلی میں، وہ ایک کسٹوڈین آف دا ہاؤس کا ہوتا ہے اور وہ ریپرزینٹ کرتا ہے پارلیمنٹ کو، نہ کہ وہ کسی جماعت کو۔ تو جب اسپیکر بھی اسی فورم پر اور اسی پریس کانفرنس میں موجود ہو، بھلے وہ کچھ بھی نہ بولے، تو تاثر یہی لیا جاتا ہے کہ یہ بھی آن بورڈ ہیں، یعنی ان کا بھی بیچ میں ہاں شامل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کانسنٹ۔ یہ ساری پریس کانفرنس دیکھنے کے بعد اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آپ چاہے جتنا مرضی ہے اوپر بڑا لنٹر ڈال دیں، بھول بھلائیوں میں سے عوام اپنے چشم تصور میں یعنی اپنی امیجنیشن میں دیکھ لیتے ہیں کہ صورتحال کیا چل رہی ہے، اور لوکل کلچر میں کہا جاتا ہے کس بھاؤ بک رہی ہے۔
جب ہم نے دیکھا کہ یہ پریس کانفرنس ہوئی اور پھر کوئی سوال و جواب نہیں ہوا، کیونکہ مولانا مفتی منیب الرحمن نے اپنے ارشادات فرمائے اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی گفتگو کی اور پھر وہ اٹھ کے چل دیے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی۔ پھر رات گئے مفتی منیب الرحمن اس دھرنے میں تشریف لے گئے اور وہاں بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی۔ اس پریس کانفرنس سے تاثر جو ملا وہ کوئی اتنا پرانا نہیں، وہ چند ہی ماہ پہلے افغانستان میں جو سٹیج سجا تھا اس کا ریپلیکا تھا۔ وہاں پر بھی ہمیں ٹربن یعنی پگڑی باندھے ہوئے لوگ نظر آئے جن کو ہم طالبان کے نام سے جانتے ہیں، تو یہاں ہمیں وہ لوگ نظر آئے جن کو ہم طالبان کے نام سے نہیں جانتے ہیں بلکہ TLP کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مماثلت ہے، اور شاید شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس سے دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کچھ افغانستان میں ہے اس کا ریپلیکا پاکستان میں ہے، یا جو پاکستان میں اب پیش کیا جانے والا ہے وہ اس کا ایک عکس افغانستان میں آلریڈی آ چکا ہے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب نے جو دھرنے والوں سے یعنی وزیر آباد میں جو TLP کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے جتنا خطاب کیا، یا جتنا وہ کیونکہ پریس کانفرنس نہیں تھی وہ ایک خطاب تھا، تو اس خطبے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ سب پولیٹیکل چیزوں سے عبارت تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے کوئی دھوکہ دہی کی گئی تو ہم اس سے بڑی طاقت بن کے واپس آئیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے ان تمام افراد کا ذکر کیا جو کہ سیاست میں ہیں اور وہ مدارس بھی چلاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ تاثر بھی دیا کہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ میدان عمل میں یعنی اس دھرنے میں یا اس طرح کے احتجاج میں ایک ہی کال پر شامل ہو سکتے ہیں۔ ساتھ میں ان کی گفتگو میں یہ بھی تھا کہ جو شرکا ہیں اس دھرنے کے وہ اپنی قیادت سے کوئی سوال نہیں کریں گے، وہ کیا، کیوں، کیسے، کس طرح یہ کچھ نہیں کہیں گے، صرف خاموشی سے اٹھیں گے اور قیادت کو فالو کریں گے۔ مولانا خادم حسین رضوی کے صاحبزادے کے بارے میں کہا مفتی منیب الرحمن صاحب نے کہ ان کی سعد رضوی سے پوری ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے تمام ایجنڈا ان کے ساتھ مل کے طے کیا ہے۔ ابھی ان کی رہائی کے لیے بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی ہے کیونکہ کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ ان قانونی پیچیدگیوں کو جب حل کر لیا جائے گا تو سعد رضوی کو اس مجمع کے سامنے رہا کر کے لایا جائے گا، اور پھر وہ شاید کوئی امام خمینی کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے، یا شاید وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک بہت بڑا استقبال ہوگا جس سے یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس ملک نے آئندہ کس رخ پہ چلنا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے، نہیں کب کی بج چکی ہے۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنی یگانگت سے یعنی کتنا آپس میں یونائٹڈ ہے۔ اگر ہم تھوڑی یونٹی کی بات کریں تو جب وزیر اعظم صاحب نے DGISI کی پوسٹنگ کو ڈیلے کیا تو ہمیں چین آف کمانڈ میں جو لوگ آتے ہیں ان کی یونٹی دکھائی دی، ہمیں کچھ بھی وہاں پر اتھل پتھل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ پھر جب TLP کا معاملہ سامنے درپیش ہوا تو جتنی مذہبی قوتیں تھیں وہ ساری TLP کے ساتھ جڑ گئیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ معاشرے میں لوگ یگانگت کس طرح سے دکھاتے ہیں۔ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں
چاہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے دوسری ہو، چاہے تیسری ہو، چاہے چوتھی، اور جتنے بھی کوئی ووٹ لیتی ہو، وہ پھٹے ہوئے ڈھول کی طرح ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑنے والے نہیں ہیں۔ تو جب وہ جڑنے والے نہیں ہیں تو پھر بیچ میں سے کئی دوسری چیزیں، کچھ اور چاہنے والے لوگ وہ سامنے آ جائیں گے۔ پھر جب آ جائیں گے تو اس وقت کوئی حل نہیں ہوگا۔ آپ کے پولیٹیکل عزائم جو بھی ہوں، یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے، آپ اس وقت تک وہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکتے ہیں جب آپ یونائٹڈ نہ ہوں فار دا کاز۔ آپ سب کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن جناب آپ کا آپس میں مل کے کام نہ کرنا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یو آر ناٹ سنسیئر ود یور کاز۔ آپ کے آبجیکٹیوز بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ سوچئے اور دیکھیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ دھرنا اور ٹی ایل پی یہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہیں، بقایا سب اس ملک میں خدا نخواستہ کافر رہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں اندازہ کہ یہ جو صرف پولیٹیکل موو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو لوگ خوب سمجھتے ہیں۔ عاشق رسول سبھی ہیں، سب لوگ شان رسول پر اپنی جان، مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پولیٹیکل مقاصد کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو لوگ زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں وہ اعلی کار بنتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ جس میں ہم آپ کو مزید بتا سکیں کہ یہ اعلی کار کیسے بناتے ہیں، کس طرح بنتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کیسے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوتی ہیں، اور وہ جو اس پار بیٹھے ہیں وہ کس طرح سے کھیلتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔